بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران گرامی، آج ہم ایک مدت کے بعد ایک نیا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ گزشتہ دنوں آپ سب کو معلوم بھی ہے، میرے چھوٹے بھائی مرحوم رشید احمد بانڈے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد ایسی مصروفیات رہیں کہ ہم بعض چنندہ شخصیات سے آپ سب کو روبرو نہیں کرا سکے۔ آج ہمارے پاس اور ہمارے سامنے ضلع راجوری سے تعلق رکھنے والی ایک اہم شخصیت محترم جناب حافظ محمد شریف صاحب، جو سادات سے ہیں، حافظ سید محمد شریف صاحب، اور جو اس وقت لگ بھگ جن کی عمر 75 سال ہے، اور آج سے لگ بھگ 50 سال پہلے یہ دہلی کے ایک معروف مدرسہ تجوید القرآن آزاد مارکیٹ دہلی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہاں انہوں نے حفظ کیا۔ اس کے بعد پھر یو پی کے بعض دیگر علاقوں میں اور دیگر مدارس میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ چونکہ اس دور میں انہوں نے دہلی اور یو پی کے علاقوں تک رسائی حاصل کی اور وہاں کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی، جس دور میں وہاں پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ نہ تو ایسی رہنمائی کرنے والے یہاں لوگ تھے اور نہ ایسے ذرائع و اسباب تھے، مگر اس کے باوجود بھی حافظ سید شریف شاہ صاحب دہلی پہنچتے ہیں اور تھانہ بھون پہنچتے ہیں، خانپور پہنچتے ہیں۔ یو پی کے یہ وہ نام ہیں جو علمی بستیاں ہیں، جہاں مدارس ہیں، اہل اللہ ہیں۔ تو آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا جو تعلیمی سفر رہا اور ان کی زندگی کے جو مشاہدات رہے، تجربات رہے، اور 50 سال میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے ان کی جو مشاہدات ہیں۔ تو حافظ سید شریف شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا ضیائی میڈیا سینٹر میں آپ کا استقبال ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ضیاء العلوم کے 51واں جو اجلاس عام تھا، اس میں آپ نے شرکت کی، تو ہمیں یہ موقع ملا کہ آپ سے کچھ باتیں ہو جائیں اور کچھ باتیں یادداشت میں آ جائیں تاکہ وہ تاریخ کا حصہ بن جائیں۔ تو حافظ صاحب، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج سے لگ بھگ 50 سال پہلے دہلی کے ایک معروف مدرسے میں آپ کا پہنچنا ہوا اور آپ نے وہاں حفظ کیا۔ کیسے ممکن ہوا؟ وہاں آپ کیسے پہنچے؟ مختصر میں بتائیں۔ کیونکہ ہمارے ابو جان 1947 سے پہلے اس علاقے میں جناب میری پولیس میں رہے۔ سنا 16 روپے تنخواہ ہوتی تھی، 2 روپے مہینے کا خرچ ہوتا تھا۔ تو وہاں سے 1947 کے بعد سیدھے ادھر آ گئے۔ تو جب ہم پیدا ہوئے، ہم 6 بھائی 1 بہن، غربت اتنی تھی کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ ہمارے ابو تقریباً 10-15 میل ڈیلی پیدل جا کر راجوری میں مزدوری کرتے تھے، 1.5 روپیہ دن کا۔ تو پولیس کی نوکری وہاں چھوڑ کے آ گئے؟ وہ چھوڑ کے آ گئے تھے 47 میں۔ اچھا، یہ تھے انگریز کے زمانے کی بات ہم کرتے ہیں؟ جی، انگریز کی پولیس میں رہے وہ؟ اس میں رہے۔ تو آگے تو یہاں سے انہوں نے ہمیں الحمدللہ حلال کی روزی کھلائی، حرام کے نزدیک نہیں جاتی۔ 1.5 روپیہ دن کا مزدوری لینی، اور کیا کہتے ہیں، پتھر کوٹنے، ہاتھ میں سے انگلیوں میں سے خون نکلتا تھا۔ تو امی جان سے بات ہوتی تھی کہ میرے یہ جناب بچے ہوشیار ہو جائیں تو میں انہیں جا کر کہیں یو پی کے کسی یتیم خانے میں چھوڑ کر آؤں گا۔ تو جب ہم ہوشیار ہوئے تو میں 6ٹھی میں پڑھتا تھا، 6ٹھی میں اول نمبر آیا جناب اسکول بیروٹ میں۔ وہ 100 میں سے 628 نمبر دیے تھے میں نے۔ غربت اتنی تھی کہ 2 آنے فیس نہیں ہوتی تھی، 2 آنے۔ تو ابو کی باتیں میں سنتا رہتا تھا، ہوشیار تھا۔ تو الحمدللہ جب ہم نے کہا کہ ابو آپ ہمیں چھوڑ کر آئیں، اب ایسے حالات ہیں کہ اتنا ہے نہیں پیسہ، تو میں نے روڈ پہ 2 مہینے مزدوری کی۔ 6ٹھی میں سے اول آیا، گورنمنٹ نے 70 روپے انعام دیا، 2 مہینے مزدوری کا 1.5 روپیہ ہوتا تھا، لیکن
میٹ اچھا تھا، اس نے کہا نہیں یہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کو 2 روپے کے حساب سے اس کے بناؤ. تو 120 روپے ہو گئے، میں نے ابو کو دیے. اور بھی کچھ ہمدردوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، جس میں جناب علی تھانہ منڈی کے حضرات خاص طور پر قابل ذکر ہے. تو ابو ہمیں لے کر سیدھے پہلے مدرسہ امینیہ میں پہنچے دلی، کشمیری گیٹ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چھوٹے بچے ہیں آپ کے، قاری سلیمان کے یہاں لے جائیں، یہاں تو چھوٹے بچوں کی تعلیم نہیں ہے. عصر کے وقت ابو ہمیں لے کر وہاں پہنچے. قاری صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے فرمایا کہ یہاں کوئی جگہ اب نہیں، گنجائش نہیں ہے، آپ یہاں رات ٹھہر سکتے ہو، صبح اور کہیں لے جانا بچوں کو. تو چھوٹا بھائی بھی میرا تھا، لیکن وہ اس کو اتنی ہوش آواز نہیں تھی ڈاکٹر صاحب. تو ابو رات بھر سوئے نہیں، ساری رات سجدے میں روتے رہے. جب ان کی ڈانک نکلتی تو میری آنکھ کھلتی، میں دیکھتا اے اللہ میں بچوں کو لایا تھا تیرے سپرد کرنے کے لیے، مدرسے والے کہتے ہیں گنجائش نہیں، اب بتاؤ میں کہاں لے کر جاؤں. اذان کے وقت اوپر 3ری منزل سے قاری سلیمان صاحب بھاگتے ہوئے آئے، فرمایا کشمیریوں کو بلاؤ، آپ کے بچوں کو داخلہ ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد داخلہ ہوا. داخلہ کرنے کے بعد ابو کو چھوڑتے نہیں قاری صاحب. ابو نے کہا میں مزدور آدمی، مزدوری کرتا ہوں، اور بھی بچے ہیں میرے چھوٹے. زمین تھوڑی سی ہے، 13 کنال ہے کہ جناب 14 کنال کل، اس میں تو خرچہ ہوتا نہیں، میں مزدوری کر کے بال بچوں کو وہ کرتا ہوں، تو مجھے جانے دو. 1 ہفتے کے بعد چھوڑا، 1 ہفتے کے بعد مجبور کیا. اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، ابو بیٹھتے نہیں ہیں، میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، یہ آپ کی جگہ ہے، آپ بیٹھے. شاہ صاحب مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں. میں سو رہا تھا، رات کے 1:30 بجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کھینچ کر فرمایا سلیمان ہماری آل میں سے کشمیر سے ایک شخص آیا بچوں کو لے کر، تم کہتے ہو جگہ نہیں. شاہ صاحب 2 نہیں 100 بچے لاؤ، میں داخل کروں گا. یہ واقعہ ہوا اس وقت. تو جناب علی پھر 5 سال ہمیں کوئی چھٹی کوئی کچھ. میں بیمار ہو گیا، ہندو راؤ ہاسپٹل میں 6 مہینے رہا. بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، صرف ہڈی تھی. ابو کو خط لکھا 65 کہ ابو ہمیں کچھ خرچہ وغیرہ بھیجو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بیٹا میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ اللہ سے مانگو، انشاءاللہ میرا اللہ دے گا. تو پھر جناب علی 5 روپے ہاں والدہ نے بھیجے تھے. اس 4 سالوں میں 5 روپے کا منی آرڈر ہے، کشمیریوں کا منی آرڈر آیا. تو جا کر لی. تو جناب 80 دن ہم دونوں بھائیوں نے آزاد مارکیٹ میں ناشتہ کیا 5 روپے کا، کیونکہ مدرسے سے ناشتہ نہیں ملتا تھا. مولانا زبیر صاحب بھی ساتھ تھے، آپ ان کا داخلہ بھی ہو گیا تھا. ہاں آپ کے چھوٹے بھائی، چھوٹے سے چھوٹے، 3رے نمبر پر. 80 دن ہوٹل والے کے پاس جا کے ہم نے 5 روپے رکھ دیے. بھائی 1 روٹی ہمیں صبح اور وہ کچھ اوپر سبزی یا میٹ کا پیس وہ رکھ دیتا، وہیں کھا کے آ جاتے. تو پھر اللہ نے ایسے دیا کہ جو ہمارے وہم و گمان بھی نہیں تھا. ابا نے کہا تھا بیٹے اللہ سے مانگو، انشاءاللہ میرا اللہ دے گا، میں مدد نہیں کر سکتا. پھر جناب اللہ نے دیا، اللہ کا شکر. آپ جو ہے اس کے بعد پھر جب آپ کی حفظ مکمل ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ وہاں سے تھانہ پونچھ چلے گئے. گئے. تو تھانہ پونچھ سے ہماری ایک دن حضرت قبلہ مولانا غلام قادر صاحب مدد علی سے ملاقات ہوئی. کوئی جان نہیں پہچان نہیں کچھ نہیں، اچانک میں اسٹوڈنٹ تھا وہاں، ملاقات ہوئی. میں نے اس نے اخلاق کے ساتھ الحمدللہ جس طرح پیش آیا، حضرت بہت خوش ہوئے. تو پھر وہیں رہے رات کو. تو پھر اچانک میرا کچھ عرصے کے بعد دارالعلوم جانے کا اتفاق ہوا.
اس وقت حضرت کے پاس 300-400 بچے آتے تھے تکرار کرنے کے لیے، 300-400 لڑکے. تو حضرت نے مجھے دیکھا، فوراً کہا آج آپ کی دعوت ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا. آپ نے سارے شاگردوں کی بھی دعوت کی، تقریباً 100 یا 150 کی حضرت نے. والد صاحب نے؟ جی، مولانا غلام قادر صاحب نے. تو یہ آپ کی اور والد صاحب کی پہلی ملاقات تھانہ بھون میں ہوئی؟ تھانہ بھون میں پہلی بار ملاقات؟ پہلی بار. اس وقت یہ دارالعلوم میں متعلم تھا. اچھا. تو الحمدللہ مجھے یہ تھی کہ اپنے علاقے کا جو بھی جائے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ میں کہتا تھا کہ اپنی جان بھی نشاور کر دوں اس کے. تو کیونکہ حسن اخلاق کا یہی تقاضا ہے. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. ہمارے ابو نے ہمیں یہی دی تھی جناب تعلیم. ان پڑھ تھے لیکن رات کو 3 بجے اٹھا دیتے، حافظ صاحب جی بیٹا اٹھ کر قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ فجر کی اذان تک 2-3 سپارے 4 سپارے ہو جاتے تھے. آج بھی میں اسی جذبے کے ساتھ جب جناب قرآن پڑھتا ہوں اللہ سے کہتا ہوں اللہ کھڑکی کھول دے میرے ابو کی طرف سے تاکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں میرے ابو وہ بھی سنیں. کیونکہ ان کا شوق تھا کہ میں ان پڑھ ہوں. لیکن الحمدللہ جو ہمیں انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہم اگر رات دن بھی ان کے لیے قرآن پڑھ سکیں. آپ کو یہ سعادت ملی آپ کے والد محترم کی وجہ سے. آپ دہلی پہنچے، تھانہ بھون پہنچے اور کانپور کے مدرسے میں بھی جو احمد العلوم مدرسہ وہاں بھی پڑھا. خیر یہ آپ کا ایک بچپن کا اور جوانی کا تعلیمی سفر تھا. اس کے بعد واپس آپ یہاں آ گئے. تو ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں، چونکہ راجوری اور پنچ کا خطہ جو ہے جسے ہم پیر پنچال کہتے ہیں، لگ بھگ ہماری جو سماجی اور معاشی اور دینی صورتحال ایک جیسی ہے، ایک جیسا کلچر ماحول بھی ہے. تو حافظ صاحب یہ بتائیے کہ وہ راجوری پنچ جو آپ نے دیکھا تھا، جہاں معاشی پریشانیاں بھی تھیں، علمی ماحول بھی نہیں تھا، آج جب آپ 2025 میں کھڑے ہیں اور زاویہ میں بیٹھے ہیں اور اس زندگی کے سفر میں آپ کا کیا مشاہدہ رہا، کیا تجربہ رہا کہ 50 سال پہلے والا راجوری پنچ کہاں کھڑا تھا دینی اور دنیاوی اعتبار سے، اور آج کہاں کھڑا ہے؟ آپ کتنی تبدیلی محسوس کرتے ہیں اور حالات تب کے حالات کیا تھے؟ اس وقت جناب یہاں پہ کوئی بھی جناب دینی مدرسہ نہیں تھا. یہاں کیا کشمیر میں بھی نہیں رہی. کشمیر میں 1968 سے جانا ہوتا تھا تو وہاں امام صاحب اللہ معاف کرے قرآن ایسے پڑھتے تھے دل کو چوٹ لگتی تھی. لیکن آج الحمدللہ جب جانا ہوا ہر جگہ مدارس اسلامیہ ہیں، ہر جگہ قرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہر جگہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں. تو یہ راجوری میں بھی ہے. ہمارے ہاں اکثر یہ رواج ختمات کا، صبح جاتے تھے 8 بجے اور شام کو آتے تھے، ایک قرآن بھی پورا نہیں ہوتا تھا. بھائی نشانی رکھ دو، جو رہ گیا ہے یہ بعد میں پڑھ لیں گے. لیکن آج الحمدللہ اگر کوئی صاحب ثروت حضرات قرآن پاک کیا کہتے ہیں پڑھوانا چاہتے ہیں تو جناب جاتے ہیں مدرسے سے، جا کے 5-10 بچے لے آتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر الحمدللہ. اس وقت صبح 8 بجے سے شام کے 6 بجے تک، لیکن پھر بھی قرآن پورا نہیں ہوتا تھا. آج الحمدللہ مدارس کی وجہ سے جو جناب علی طلباء تیار ہوئے ہیں، ہر جگہ رونق ہی رونق ہے، چاہے کشمیر ہو چاہے خطہ ہے پیر پنجال ہو. تو اس کے اندر میں خاص کر یہ کہوں گا کہ آپ کے والد محترم مولانا غلام قادر صاحب مدد اللہ علی کا اتنی بڑی قربانی ہے. میں تو سوچتا ہوں کہ یہ ان کا خلوص ہے کہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھایا ہے خلوص کی وجہ سے. وہی خلوص میں اپنے اکابر کے اندر تھانہ بون میں ادھر ادھر دیکھتا تھا کہ الحمدللہ وہی خلوص ان کا جناب علی نیت صاف ہو تو اللہ کی جناب مدد آ جاتی ہے. میں آگے بھی یہاں 2-3 بار حاضر ہوا ہوں مدرسے میں الحمدللہ. تو آج بھی ابھی حالانکہ میں بیمار ہوں
آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، ٹانگوں میں درد ہے، لیکن یہاں پہ بھتیجے کی دستار بندی تھی، تو میں نے سوچا کہ ایک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے جس کا یہ بچہ ہے، تو میں جس حال میں بھی ہوں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. تو اسی لیے کل تقریباً جناب 3 بجے ہم وہاں سے نکلے تو شام کو ادھر پہنچ گئے. اللہ کے فضل سے بڑا اچھا، بڑی اچھی کیا کہتے ہیں رونق تھی. مفتی صاحب کا جناب بیان، مفتی نذیر احمد صاحب کا، اور جناب سونے پہ سہاگا، ایسا اچھا بیان، ایسا اچھا، کیونکہ اندر اگر خلوص ہو، نیت صاف ہو، اندر سے وہی بات نکلتی ہے جو اثر کرتی ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے علماء کے اندر اللہ نے صفت رکھی ہے کہ جہاں پر بھی یہ دینی مدارس وغیرہ کا ہو رہا ہے کام، اس سے امت کا بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. آپ نے اپنے علمی اسفار اور راجوری پونچھ کے ماضی کے حالات اور بدلتے ہوئے معاشی اور تعلیمی حالات پر روشنی ڈالی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور عمر دراز دے. اور ناظرین، ایسی شخصیات جنہوں نے ہمارے ماضی کو دیکھا ہی نہ ہو بلکہ ان حالات میں رہ کر اپنے آپ کو جن مشکلات سے گزارا ہو اور مصائب کو دیکھا ہو، یقیناً یہ لوگ ہمارے ورثہ ہیں. اور ہمیں خاص طور سے نوجوان نسل سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور ہمارے پاس جن آسائشوں کو لے کر آیا ہے اور جتنی فراوانیاں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہمارے بچے، ہمارے طلباء، ہماری نوجوان نسل، چاہے وہ اسکولوں میں ہو، کالجوں میں ہو یا مدارس میں ہو، وہ اگر اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے سنجیدہ نہ ہوں تو یہ بڑا المیہ ہے. مجھے امید ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے، اپنی تربیت کے حوالے سے حساس رہے گی اور قوم کو جو ان سے توقعات اور امیدیں ہیں ان امیدوں پر پورا اترے گی. بہت بہت شکریہ.